ابھی हतमी तयन करना मुश्किल है, वो दूसरी तरफ जाके गिर गई और दूसरी तरफ से ट्रेन आ रही थी। ज़ाहिर है उसको इतना वक्त नहीं मिला कि वो ब्रेक लगा सके और अनफॉर्चुनेटली ये हादसा हुआ। 3:43 पर सुबह सखर कंट्रोल को ये इत्तला मौसूल हुई कि 17 आप मिल्लत एक्सप्रेस 3:38 पर मज़कूरा मुकाम पर जो है वो डीरेल हुई है और उसके बाद जो सर सैयद एक्सप्रेस है वो 3:38 पर मुतासरा बोगियों से टकरा गई। हादसे के नतीजे में 6 बोगियाँ मिल्लत एक्सप्रेस की डीरेल हुई और 5 बोगियाँ जो हैं उल्टी। इसी तरह से सर सैयद एक्सप्रेस की 2 बोगियाँ डीरेल हुई और 3 बोगियाँ जो हैं वो उल्टी। 3:48 पर यह इत्तला सखर कंट्रोल ऑफिस को मौसूल हुई। फौरी तौर के ऊपर DMS, डिप्टी DMS, DCO, DMEO, ATO जाए हादसे पर पहुँचे और 6:30 पर ये तमाम लोग जो हैं वो साइट पर मौजूद थे। फौरी तौर के ऊपर वज़ीर-ए-आज़म साहब जो है उनको जो ही इत्तला मिली, उन्होंने आज़म साबाती साहब को हदायत की कि वो फौरी तौर के ऊपर जाए हादसा पर पहुँचें। वो सुबह 9 बजे खसूसी त्यारे के ऊपर जाए हादसा में पहुँचे और 31 अफराद इस हादसे में जहाँ बहक हुए हैं और 100 से ज़्यादा इसमें ज़ख्मी हैं और हमें ख़दशा है कि इसमें जो जहाँ बहक होने वालों की तादाद है उसमें इजाफ़ा भी हो सकता है। सो पूरी कौम इस वक्त इन ख़ानदानों के दुख में शरीक है और इसकी जो ही इब्तदाई इसकी जो मालूमात हैं या इंक्वायरी जो सामने आएगी वो इंशाल्लाह हम उसमें कौम को शरीक रखेंगे। बदकिस्मती से एक तवील अरसे से रेलवे के निज़ाम में या बाकी महकमों में जो सरमायाकारी होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। उसके नतीजे में हम देखते हैं कि तमाम इदारे ही डिटेरिएशन का शिकार हुए हैं और रेलवे के अंदर भी अब ML1 एक 74 साल के बाद सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि हमारी हुकूमत दे के आई है और ML1 के बाद इंशाल्लाह रेलवे की हैयत और नौयत तब्दील होगी और ये जो हादसा हुआ है इसके ऊपर ज़ाहिर है कि हम अफसोस ही कर सकते हैं। आज इलेक्शन कमीशन से हमारी मुलाकात हुई, ये दूसरी मुलाकात थी जो इलेक्शन कमीशन से हमने की है और जो हुकूमती वफ़द है जिसमें मेरे अलावा शिबली फराज साहब शामिल थे, डॉक्टर बाबर रहमान शामिल थे, शहजाद अकबर साहब शामिल थे। हमने इलेक्शन कमीशन से 4 अमूर के ऊपर हमारी गुफ्तगू हुई है। सबसे पहले वो लेजिस्लेशन या इलेक्टोरल रिफॉर्म्स बिल जो कि पिछले साल अक्टूबर से नेशनल असम्बली में पेश किया है, इस बिल के ज़रिए हमने इलेक्शन के प्रोसेस में 49 तरमीम जो हैं वो इंट्रोड्यूस कराई हैं। इन 49 तरमीम के ऊपर जो लेजिस्लेशन है वो हम अपोजिशन के साथ भी हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ बैठें, अपना नुक्ता नज़र पेश करें और एक ऐसे इंतखाबात की तरफ हम बढ़ सकें जिसके ऊपर पाकिस्तान में तमाम लोगों को मुकम्मल एतमाद हासिल हो। इसके बाद दूसरा जो नुक्ता है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है यानी EVM है। हमने ये देखा है और वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जिस तरह से ये बात बड़े तफसील से बात की है, ज़्यादातर जो धांधली के मामलात आए हैं, चाहे वो कोई भी इंतखाबात अभी हों हमारे सामने, वो आए हैं कि जब इलेक्शन का पोलिंग ख़त्म होती है 5 बजे, उससे लेकर तो जो इलेक्शन के नतीजे की अनाउंसमेंट तक का वक्त है उसके अंदर ही ज़्यादातर इल्ज़ामात आते हैं और हमारी कोशिश ये है कि इन इल्ज़ामात को ख़त्म किया जा सके और उसके लिए हम एक EVM जो है उसको हम लाना चाहते हैं। हमें बड़ी खुशी है कि इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत के इस जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने का मामला है उसके ऊपर खुश आइंदगी ज़ाहिर की है। इलेक्शन कमीशन समझता है कि इंतखाबात को शफाफ बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल है वो एक मुस्बत कदम है और वो उसकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। तीसरी जो बात है इसी सिलसिले में वो बायोमेट्रिक्स है और चौथी बात जो है वो आई वोटिंग है। सो 4 बुनियादी बातें हैं जिसके ऊपर हमारी इलेक्शन कमीशन से गुफ्तगू हुई है। आई वोटिंग का ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोट देना हमारी पार्टी का एक बुनियादी और फंडामेंटल इंतखाबी वादा है और हम समझते हैं कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान की जिस तरीके से मदद की है उसके बाद ये कम अज़ कम इक़दाम है जो हम उनके लिए कर सकते हैं
کہ 80 لاکھ اور 80 سے 90 لاکھ پاکستانی جو بیرون ملک مقیم ہیں اور ووٹ کا حق رکھتے ہیں ان کو ہم فیسیلیٹیٹ کریں ووٹ ڈالنے کے لیے. اور اس کے اوپر ہم نے ایک کمپریہنسو رپورٹ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو پیش کی ہے. آئی ووٹنگ کے اوپر الیکشن کمیشن نے جو ایک انڈیپینڈنٹ ہم کنسلٹنٹس ہیں ان کی رپورٹ الیکشن کمیشن کو موصول ہو چکی ہے. الیکشن کمیشن اس کے اوپر اپنی جو اندرونی ایک ان کا انٹرنل میکنزم ہے اس کے مطابق کام کرے گا. الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے لیے تمام ٹیکنالوجی جو ہے وہ مکمل ہے اور مختلف مینوفیکچرر جو ہیں وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین بنانے میں اب جٹے ہوئے ہیں. انشاءاللہ اسی ہفتے منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور شبلی فراز صاحب جو ہیں انہوں نے یہ ذمہ لیا ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کے ساتھ جو ای وی ایم مشین کی جو ڈیمونسٹریشن ہے وہ یہاں پہ کریں گے. اس کے بعد الیکشن کمیشن اپنے سمجھے تو اپنے انٹرنل ماہرین مقرر کر سکتا ہے جو ای وی ایم مشین کو دیکھیں گے اور اس کے مطابق اپنی تسلی کرے گا. اور اس کے لیے حکومت پاکستان الیکشن کمیشن کو مکمل معاونت دینے کا ہم نے انہیں کہا ہے کہ ہم انشاءاللہ آپ کو مکمل معاونت جو ہیں وہ دیں گے. اور الیکشن کمیشن کا جو اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا اہم معاملہ جس کے اوپر ہم نے الیکشن کمیشن کو بات کی وہ اس فیس بک پوسٹ کا تھا جو الیکشن کمیشن کے پیج کے اوپر لگی. الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ اس پر انہوں نے تحقیق کی ہے اور وہ معذرت انہوں نے کی ہے, ریگریٹ کیا ہے کہ وہ پوسٹ جو تھی وہ غلط فہمی کا نتیجہ تھی اور ان کے ایک انٹرنل ڈپارٹمنٹ سے غلطی ہوئی تھی جس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے وہ جو پوسٹ ہے اس کو پھر بعد میں ڈیلیٹ کر دیا. اب ہمارا جو اگلا اس کے بعد آپ سمجھیے کہ جو ہم کرنے جا رہے ہیں وہ یہ کرنے جا رہے ہیں کہ منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی الیکشن کمیشن کو جو اس وقت ای وی ایم ٹیکنالوجیز ہیں ان کے بارے میں ایک مکمل ڈیمانسٹریشن دے گی. الیکشن کمیشن ایک انٹرنل اپنا اس کے اوپر لوگ بٹھائے گا اور ان کی تسلی کرے گا. اس کے بعد اگر الیکشن کمیشن چاہتا ہوگا اول تو اسی کو وہ اپروو کر دیں گے, لیکن اگر وہ چاہتے ہوں گے تو ایک ایکسٹرنل اگر ان کو کوئی اس کے اوپر کنسلٹنٹ چاہیے ہوگا تو وہ بھی ہم الیکشن کمیشن اپوائنٹ کرے گا, لیکن اس کی معاونت جو ہے وہ ہم کریں گے. آئی ووٹنگ کے اوپر جو ڈیمونسٹریشن ہے جو ایک ایکسٹرنل ہم نے کنسلٹنٹ مقرر کیا تھا اس کی رپورٹ الیکشن کمیشن کو موصول ہو گئی ہے. اس کے اوپر وہ بھی اپنی بریفنگ لیں گے, اس کے اوپر ہم بھی اپنی بریفنگ لیں گے اور انشاءاللہ جو اگلا انتخاب ہے 2023 کا وہ اس نئے میکنزم کے تحت ہوگا جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے الیکشن کمیشن کو اور اس کے بعد پارلیمنٹ میں پیش کیا ہے. اسی کے مطابق انشاءاللہ تعالی ہم آگے بڑھیں گے. ڈاکٹر صاحب ابھی بات کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ماضی میں کہا کہ وہ الیکٹرانک ووٹنگ کے ذریعے سے ووٹنگ اور پھر آئی ووٹنگ کے ذریعے سے جو بیرون ملک مقیم پاکستانی ہیں ان کو ووٹ کا رائٹ دیں. اس کے نتیجے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنے رولز بنائے تھے, لیکن بنیادی طور پہ قانون موجود نہیں تھا ملک میں. وہ قانون ہم نے ایک آرڈیننس کے ذریعے سے جاری کیا جس میں 2 پروویژن رکھی. پہلی پروویژن یہ کہ الیکشن کمیشن جو اگلے الیکشن ہیں درمیان والے کو کسی درمیان میں کوئی ضمنی الیکشن بھی اس کے مطابق ہو سکتا ہے, لیکن 2023 کے الیکشن میں الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے ذریعے سے منعقد کروائے جائیں. اس کے لیے قانون کا ایک حصہ, اس کا دوسرا حصہ جو پاکستان کے بڑے مہربان اور محسن ہیں بیرون ملک مقیم پاکستانی اور اس سال اور اس مہینے سمیت سب سے زیادہ بڑے کماؤ پوت پاکستان کے وہ ہیں, ان کو پاکستان میں شراکت اقتدار دینا, اختیار میں ان کو شریک کرنا. یہ چھوٹی چھوٹی 2 امینڈمنٹس تھیں, ان کے بارے میں آج بات ہوئی. اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو آرڈیننس ہے اس کو آج ہم اسمبلی میں لے کے جا رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ہی آج جو کمیٹی تھی جس کے پاس پچھلے سال اکتوبر سے پڑا ہوا تھا بل, اس کا بھی اجلاس ہوا ہے. جو پارلیمنٹ کی کمیٹی ہے, قومی اسمبلی کی کمیٹی ہے. اس لیے ہم اپوزیشن کے ساتھ اور جو سٹیک ہولڈرز دوسرے ہیں الیکشن کمیشن کے علاوہ وہ جو تجاویز دینا چاہیں گے, گورنمنٹ اس معاملے میں کسی ریجڈیٹی کا, رجت پسندی کا مظاہرہ نہیں کرے گی.
اس لیے کہ سارے چاہتے ہیں کہ پاکستان کے انتخابی نظام کو جو کینسر لگا ہوا ہے اس کا علاج کیا جائے، اور وہ علاج صرف ٹیکنالوجی سے ممکن ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو الیکٹرل ریفارمز ہیں ان کے 3 حصے تھے، اس پہ ایک میں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ایک کمپیریزن آج لکھا ہوا پیش کیا ہے۔ اس کے 3 حصے ہیں۔ ایک پری پول دھاندلی ہوتی ہے جس میں سب سے بڑی دھاندلی حلقوں کے انتخاب میں ہوتی ہے۔ دوسری بڑی دھاندلی جو آرઓز ہیں، ریٹرننگ آفیسرز، ان کے انتخاب سے ہوتی ہے۔ لوگوں کا، دونوں طرف کے لوگوں کا یہ الزام اپوزیشن بھی لگاتی رہی ہے، گورنمنٹ بھی لگاتی رہی ہے۔ اور تیسری دھاندلی یہ ہوتی ہے کہ اسی ضلع کے لوگ، خواہ وہ تھانے دار ہو، تحصیلدار ہو، ڈپٹی کمشنر ہو، اپنے ضلع میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم اس سب سسٹم کو ہم تبدیل کر رہے ہیں۔ یہ ان کو ہم نے دیا ہے کہ اپنا انپٹ دیں اور اس پہ اپنے کامنٹس دیں، اور یہ طے ہوا ہے کہ ان کے جو سیکریٹری صاحب ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے، ان کے ساتھ ہم علیحدہ سے بیٹھ کے میٹنگ کر کے ان کا پوائنٹ آف ویو لیں گے۔ ضرورت ہوئی تو ہم پھر آئیں گے اور پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان سے اس پہ بات کریں گے۔ دوسرا ہو گیا پولنگ کا دن، اس کو ٹرانسپیرنٹ بنانا، اس کو محفوظ بنانا، وہ ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ممکن ہے۔ اس پہ بات انفارمیشن منسٹر ابھی کر رہے تھے، آپ نے سن لی۔ اور تیسرا یہ ہے کہ جو پوسٹ الیکشن جو دھاندلی ہوتی ہے، جب نتیجے بن رہے ہوتے ہیں، جب نتیجے لکھے جا رہے ہوتے ہیں، ان کو بھی وہ جو سسٹم ہے پرانا، جس میں سے کہتے ہیں جی فلانا فارم ملا اور فلانا نہیں ملا، فلانے اتنے خراب تھے، فلانے اتنے درست تھے، اس کا علاج بھی ٹیکنالوجی کے ذریعے سے کر رہے ہیں۔ اور اس سارے سسٹم کو ری ویمپ کر کے اور ریفارم کر کے ہم ٹیکنالوجی بیسڈ الیکشن اور فیئر، فری، ٹرانسپیرنٹ اینڈ ان اکارڈنس ود لا الیکشن، جو آئین کا آرٹیکل جس کے ذریعے الیکشن کمیشن کو اختیار دیا گیا 218 سب آرٹیکل 3، اس کی روشنی میں یہ الیکٹرل ریفارمز بل ہم لے کے جا رہے ہیں۔ اگرچہ ہمارے پاس قومی اسمبلی میں بل پاس کرانے کے لیے 1 ووٹ کی اکثریت چاہیے ہوتی ہے، ہمارے پاس اکثریت ہے وہاں پہ ووٹوں کی، اور سینٹ آف پاکستان میں بھی ایزیلی ہم پاس کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود الیکشن کسی پارٹی کا نہیں ہے، کسی گروپ کا نہیں ہے، کسی گورنمنٹ یا اپوزیشن کا نہیں ہے۔ 20-22 کروڑ لوگوں کا الیکشن ہے، کروڑوں لوگ ووٹ ڈالتے ہیں، ان کی آرزوئیں اور امنگیں ہوتی ہیں۔ اس لیے اس پہ ڈکیتی اور چوری جو ہوتی ہے اس کا راستہ روکنے کے لیے ہم ان کو دعوت دیتے ہیں کہ اور جو بھی ان کی تجاویز ہیں وہ ساتھ لے کے آئیں، اور الیکشن کمیشن کو فائنینشیل اٹانومی دینے کے لیے بھی اس قانون میں ہم نے علیحدہ سے پروویژن رکھی ہے، تاکہ آزاد اور خود مختار حیثیت میں الیکشن کمیشن کسی کے بھی دباؤ میں نہ آئے بغیر اپنا کام جاری رکھ سکے۔ شکریہ جی۔ مختصر سی بات کروں گا، انفارمیشن منسٹر اور منسٹر فار پارلیمنٹری افیئرز نے تفصیلاً بتا دی ہے۔ میں یہاں پہ صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ جو پرائم منسٹر عمران خان کا جو یہ ایک خواب ہے کہ اس ملک میں الیکشن صاف، شفاف اور قابل اعتبار بنائے جائیں تاکہ جمہوریت مضبوط ہو سکے، پارلیمنٹ میں وہی لوگ آئیں جو کہ حقیقی طور پر عوام کے نمائندے ہوں۔ اس مقصد کے لیے جو انہوں نے 3 منسٹریز پہ مشتمل ایک ٹیم بنائی ہے، جس میں کہ منسٹری آف انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے جو کہ آئی ووٹنگ کو دیکھ رہی ہے، منسٹری آف پارلیمنٹری افیئرز ہے جو کہ اس لاء کو دیکھ رہی ہے اور لاء پاس کروایا ہے اور ابھی آرڈیننس پاس کرایا ہے، ابھی لاء میں یہ پاس ہوگا، اور منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے جو کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین پہ دن رات کام کر رہی ہے۔ اس میں ہم ایک ایسی آپشنز جو کہ ہر طرح سے الیکشن کمیشن کی ان تجربات یا ان ریکوائرمنٹس کو، ان کی جو ضروریات ہیں جو کہ ایک مشین حاصل کر سکتی ہے الیکشن کو قابل اعتبار، صاف شفاف بنانے کے لیے، اس پہ جو ہے تو ہمارا بڑا قریبی رابطہ ہے۔ ہم ان کے شکر گزار ہیں، وہ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کر رہے ہیں۔ ہماری منسٹری آف سائنس اور ٹیکنالوجی کا یہ آبجیکٹیو ہے کہ ہم جو لوکلی پروڈیوس کی ہوئی مشین ہے جس پہ کہ دن رات کام ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ کچھ ہی ہفتوں میں وہ بھی سامنے آ جائے گی، اور اس طرح جو ہم اس میں کوئی فیوریٹ نہیں ہے، ہم جو بھی چاہیں گے کہ وہ جو کہ ان ریکوائرمنٹس کو پورا کر سکے، اس پہ ہم جو ہے تو کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ قوم کو یہ جو آنے والا الیکشن ہے، امید ہے، ہماری قوی امید ہے، کیونکہ پرائم منسٹر خان صاحب اسی پہ مصر ہیں کہ ہمیں ایک الیکشن جو ہے نا ایسا بھی کرنا چاہیے جس پہ کہ سارے پاکستان کو اعتبار ہو اور بغیر کسی وہ کنٹروورسیز کے ہو۔
तो उसमें मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है और अदा करती रहेगी। शुक्रिया। फराज साहब, आप क्योंकि टेक्नोलॉजी के वजीर हैं और फवाद चौधरी साहब भी टेक्नोलॉजी के वजीर रहे हैं, आप बता सकते हैं कि आरटीएस की टेक्नोलॉजी के साथ क्या हुआ था गुज़श्ता इलेक्शन में और अभी तक क्या आपकी फाइंडिंग है हुकूमत की? देखें, ये माजी के किस्से हैं, हम आगे की तरफ देख रहे हैं। आप हमें वो इलेक्शन कमिश्नर से आप सवाल पूछें और हम जो है ना, हम मुस्तकबिल की बात कर रहे हैं कि आइंदा ये चीज़ें ना हों। ये सारा मकसद जो है वो इसीलिए है कि ये जितने भी मसाइल हैं ये आगे ना पैदा हों। अपने पुराने तजुर्बों से सीख कर उसको फैक्टर इन करके और हम उसको आगे ले जा इससे सकें। आपने क्या सीखा? ये तो इलेक्शन कमीशन बता दी। और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रेजोल्यूशन कर दिया, इसको मुस्तरद कर दिया, उस पर आपने क्या बयान रखा है? देखें, जहाँ तक के मसाइल का ताल्लुक है इलेक्शन कमीशन के और उसमें जो है तो हमारा कोई वो नहीं है। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट इदारा है, एक ऑटोनोमस इदारा है और हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं। शिबली फराज साहब, ये बता दें कि ईवीएम मशीन पर कितना अखराजात आएंगे? अगर लोकल खरीद करते हैं या बाहर से मंगवाते हैं तो टोटल कितना अखराजात आएंगे? देखें, इस वक्त ये कोई भी फिगर देना मेरा ख्याल है गैर मुनासिब होगा, क्योंकि अभी उसमें कई रिक्वायरमेंट्स हैं जो पूरी करनी है और कई एस्पेक्ट को देखना होगा। एक्सचेंज रेट क्या होगा लोकली, वो जी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब ने उसका जवाब दे दिया। ये आए रोज ट्रेन हादसे के हवाले से बात करना चाह रहा हूँ कि आए रोज जो है ये हादसे पेश आ रहे हैं। तो खान साहब पहले कहते थे जिन नून लीग के दौर में कि फौरन इस्तीफा दे देना चाहिए, ये हो जाना चाहिए, तो अब ये क्या हो रहा है कि हर 2 माह के बाद हादसा होता है, फिर उसके बाद 10-10 लाख 5-5 लाख फंड दे के और अवाम की कोई जानों की कोई कीमत नहीं है। किसी वजीर ने अब इस्तीफा दिया इस वजह से? देखें, हमें जो भी हुआ है ज़ाहिर है कि वो दिलखराश वाक़या हुआ है और इस तरह के वाक़यात नहीं होने चाहिए। बाज़ डेवलप मुल्कों में भी होते हैं लेकिन हमारे मुल्क में शायद कुछ ज़्यादा होते हैं। अब इसमें भी मैं ये समझता हूँ कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना होगा हमें अपने पूरे रेलवे सिस्टम को कम से कम इस किस्म की जो ऑपरेशनल जो प्रॉब्लम्स आते हैं उनको हल करने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू।